ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جن اعمال کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا ایسے واقعات اور ایسی باتیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا جن سے فرشتے نفرت کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 533 پر درود پاک کی ایک فضیلت درج ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص میرے وصال کے بعد مجھ پر درود بھیجے گا تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آ کر عرض کر دیا کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے آپ پر درود بھیجا ہے، تو میں جواباً کہوں گا اور اس پر بھی رحمت ہو اور اللہ کا سلام اور برکات ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ بہت مشہور ہے، نام لینے سے ہی اس واقعے کی تفصیل ذہن میں آ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 100 قتل کیے اور اس کے بعد توبہ کی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور وہ بخشا گیا۔ وہاں فرشتوں کا نزول بھی ہوا تھا۔ آئیے اس کا کچھ خلاصہ بھی سنتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا ظالم اور سفاک تھا، نہ بچے کو دیکھتا تھا، نہ کسی ضعیف العمر آدمی کو دیکھتا تھا، نہ کسی جوان کی پرواہ کیا کرتا تھا۔ جہاں موڈ آیا قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ قتل کی تعداد 99 تک پہنچی تو ایک دن اس کو ندامت ہوئی، نیند نہ آئی، رات کو کروٹیں بدلتا رہا اور افسوس کرتا رہا کہ میں نے اپنی زندگی ان کاموں میں لگا دی، ناحق قتل کیا میں نے، کتنے بڑے جرم کر ڈالے میں نے، اور مجھے شرم بھی نہ آئی اور اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے کاموں کا مرتکب ہوا۔ ہائے افسوس، اب میرا کیا بنے گا؟ چنانچہ یہ اگلے ہی دن ایک نیک آدمی کے پاس آتا ہے اور اپنا معاملہ عرض کرتا ہے۔ وہ شخص، وہ نیک آدمی پہلے تو ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھے بھی قتل نہ کر دے، لیکن اب کی بار یہ ندامت اور افسوس کرتے ہوئے آیا تھا اور عرض گزار ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اتنے گناہ کر ڈالے،
اب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نیک شخص نے کہا فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے جا کر پیش کرو۔ چنانچہ وہ شخص اس راہب کے پاس سفر کرتا ہوا پہنچ گیا۔ جب اس کے پاس پہنچا، اپنا مسئلہ عرض کیا تو وہ راہب سن کر ہی آگ بگولا ہو گیا کہ اتنے بڑے جرم کیے تو نے، چلے جا یہاں سے، جلدی نکل جا ہمارے یہاں سے، تیری بخشش نہیں ہونے والی، چلے جا یہاں سے۔ اس نے اسے دھتکار دیا۔ اس راہب نے جب اسے کہا کہ تیری کوئی بخشش ہونے والی نہیں، تو یہاں سے چلا جا، تو کہا جب میری کوئی بخشش ہی ہونے والی نہیں ہے تو 100 کا عدد کیوں نہ پورا کر لوں۔ چنانچہ اس ظالم شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر وہ نیک شخص ملا، جب سارے معاملات اس کے سامنے رکھے تو اس نے کہا ایسا کرو، اب میں تمہیں ایک بستی کا پتہ بتا رہا ہوں، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر ایک نیک عالم شخص رہتا ہے، اس سے جا کر ملو اور اس سے اپنا معاملہ عرض کرو۔ چنانچہ وہ اب اس کی طرف سفر کر جاتا ہے۔ وہاں جب پہنچتا ہے تو وہ عالم واقعی علم کی صفت اپنے اندر لیے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی صفت لیے ہوئے موجود ہوتا ہے۔ جب وہ شخص آتا ہے تو اس کے آنے پر اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے محبت دیتا ہے۔ ابھی مسئلہ نہیں سنا ہوتا، آئیے بیٹھیے، کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ جب وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے، اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر وہ نیک عالم دین اسے مشورہ دیتا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو اب اس علاقے کو چھوڑ دو اور اس بستی میں آ کر رہائش پذیر ہو جاؤ جہاں میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ یہ بات مان لیتا ہے اور اس بستی کی جانب چل پڑتا ہے۔ اب جب اس بستی کی جانب چل پڑتا ہے تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے چاہتے ہیں کہ ہم اسے ساتھ لے جائیں اور اسے عذاب دیں، اور رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ہم انہیں ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب کریم کیا ماجرا ہے، اے اللہ تو اس مسئلے کو حل فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے درمیان اور اس نیک بستی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کو ناپ لو، اور اس کے درمیان اور وہ گناہوں والی بستی جہاں اس نے گناہ کیے ہیں اس کے درمیان فاصلہ ناپ لو۔ اگر یہ زیادہ ہوا گناہوں والی بستی سے لے کر اس شخص تک تو پھر رحمت والے فرشتے لے جائیں گے، کیونکہ نیکوں کی بستی کے وہ زیادہ قریب ہوگا، اور اگر نیکوں کی بستی سے دور ہوا گناہوں والی بستی سے قریب ہوا تو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ بھی کتنا کریم ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ فرشتوں کو یہ ارشاد فرما دیا اور زمین کو حکم فرما دیا کہ تو سمٹ جا۔ جب فرشتوں نے ناپا تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ۔ چنانچہ رحمت والے فرشتے اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر اسے لے گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے توبہ کرنے سے
اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اور رحمت والے فرشتے اسے لے جاتے ہیں، رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے توبہ کرنا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ بخش دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کبھی تو ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل اسے بہت زیادہ پسند آ چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسا عمل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، الہی تو نے مجھ پر شیطان علیہ اللعنہ کو مسلط کر دیا، اب میں اس سے تیری مدد کے بغیر محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ارشاد باری تعالی عز وجل ہوا کہ تیری اولاد میں سے جو بھی پیدا ہوگا میں اسے شیطان کے دھوکے اور برے رفقا سے محفوظ رہنے کے لیے اس پر محافظ مقرر کر دوں گا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے مزید عطا فرما۔ ارشاد باری تعالی عز وجل ہوا کہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دوں گا، جبکہ ایک گناہ پر ایک ہی سزا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے بھی باطل کر دوں۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار عز وجل اس سے بھی زیادہ مرحمت فرما۔ ارشاد باری تعالی عز وجل ہوا، جب تک جسم میں روح ہے اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ عرض کیا، اے الہ العالمین اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ عز وجل تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ غفور رحیم ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی نے رضی اللہ تعالی مکہ شریف میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ میرے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے۔ وہ کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ
بجز اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرتے اور کسی ایسے شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جن کے قتل کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یہ آیت میرے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے، اور میں نے یہ تینوں فعل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو تائب ہوا اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی حسنات میں بدل دے گا، یعنی نیکیوں میں بدل دے گا۔ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ وحشی کو جوابی خط میں لکھ بھیجی، تو اس نے جواب میں لکھا، اب عمل کی شرط یہ ہے کہ نہ معلوم میں صالح عمل کر سکوں نہ کر سکوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تحقیق اللہ عز و جل مشرک کی بخشش نہیں کرے گا مگر اس کے سوا جو وہ چاہے مغفرت فرما دے گا۔ حضور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ وحشی کو لکھ کر بھیجی، تو اس نے جواب میں لکھا کہ یہ بھی مشروط نہ جانے کہ میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں۔ اس پر مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تحقیق اللہ رب العزت تبارک و تعالی تمام گناہوں کو درگزر فرما دے گا، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو لکھا، اور اس نے کوئی شرط نہ پا کر مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مشرف با اسلام ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مدینے میں بیٹھا تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضور سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر موت سے آدھا دن پہلے کوئی شخص تائب ہو جائے تو اس کی توبہ مقبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ خود سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نے حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی شخص موت سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی تائب ہو جائے تو اس کی توبہ کو شرف قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا میں نے بھی
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو سکرات سے پہلے تائب ہو جائے تو اس کی توبہ کو بھی شرف قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اولاد آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر افسوس ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، پھر وہی گناہ کر کے مجھ سے استغفار کا طالب ہوتا ہے تو میں اس کو درگزر فرما دیتا ہوں۔ میں حیران ہوں، نہ تو وہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی میری رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ عہد قدیم میں ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا، تو ایک روز اس نے اپنی عاقبت کا سوچا، تو اس نے کہا الہی میری مغفرت فرما دے۔ اس نے 3 دفعہ یہی الفاظ دہرائے کہ اسے اجل آ گئی، یعنی اسے موت آ گئی، تو اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالی توبہ کو، توبہ کرنے والوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ بلکہ جوان کے متعلق تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جوان کی توبہ اللہ تعالی کو 70 بوڑھوں کی توبہ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کو ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ اگر ہم بھرتے ہوں گے تو اس میں ایک مدنی انعام بھی ہے۔ کیا آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دن بھر کے اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی؟ مدنی انعامات کا رسالہ بھرتے رہیں گے تو توبہ کی ہمیں تذکیر، یعنی ہمیں ریمائنڈ ہوتا رہے گا کہ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ نہ جانے آج ہم سوئے ہیں، صبح اٹھ پائیں یا نہ اٹھ پائیں۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ آخر تو مرنا ہی ہے۔ 2 دن کی 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری قبر ہے۔ اللہ ہماری اندھیری قبر کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے منور فرمائے۔ لیکن قبر کو منور کرنے والے کام بھی ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک اور مشورہ ہے، اگر ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیتے رہیں گے تو ایک ہفتہ وار توبہ کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں توبہ کرنا نصیب ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا میں توبہ کی سعادت ملتی ہے۔ اس کی بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیجئے کہ ہفتہ وار اجتماع جو آپ کے اپنے اپنے شہر میں ہوتا ہے اس میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے اور توبہ کی برکتیں لوٹیے، اور ساتھ ساتھ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کیجیے۔ نہ جانے صبح ہم اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکیں، کب ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، کب ہماری زندگی کی شام ڈھل جائے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوا اس عمل کی وجہ سے، یہ آپ نے شروع میں ہی سنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ فرشتوں کا نزول ہو، اللہ راضی ہو، اس کا حبیب راضی ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توابین میں بنا لے، توبہ کرنے والوں میں سے بنا لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا